خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, and welcome to This Week with Huzur. We are honored to present highlights from two mulaqats, one with members of Majlis Ansarullah from the USA and the other with Amla members of Jamaat Ahmadiyya Vaudreuil from Canada. We begin with Saturday's mulaqat, where Hadrat Khalifatul Masih Ayyadullah Ta'ala bi Nasrihi Aziz graciously met with members of Majlis Ansarullah from the United States. On the 20th of June, members of Majlis Ansarullah from the United States, including those from Virginia Jamaat, were blessed to have a mulaqat with Hazrat Khalifatul Masih V, Ayyadullah Ta'ala bi Nasrihi Aziz. The Ansar all had the opportunity to introduce themselves and were able to ask questions to seek Hazrat Amir al-Mu'mineen's guidance on a range of contemporary and religious topics. بعض اوقات نیک دیندار اور دین کی خدمت کرنے والے والدین کی اولاد دین سے دور ہو جاتی ہے۔ پیارے آقا، ایسے والدین یہ کیسے جان سکتے ہیں کہ اولاد کی دین سے دوری اولاد کے اپنے اعمال اور ترجیحات کا نتیجہ ہے یا والدین کی تربیت میں کسی کوتاہی کا؟ نیز اپنی اولاد کو دوبارہ دین اور جماعت سے وابستہ کرنے کے لیے دعاؤں کے ساتھ کون سی عملی تدابیر اختیار کرنی چاہیے؟ سوال یہ ہے کہ آپ کی تربیت کی تھی والدین نے؟ آپ 100% ٹھیک رہے تھے؟ بس پھر یہ تو اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے۔ انسان کا کام یہ ہے تربیت کرتے رہنا، ان کو بتاتے رہنا دین کیا ہے اور ہمارا مقصد کیا ہے، ہم کون ہیں، ہم احمدی مسلمان ہیں۔ بچوں کو یہ بچپن سے ہی ریئلائز کروانا چاہیے نا۔ اگر یہی نہ پتہ ہو کہ اسلام کیا چیز ہے، احمدیت کیا چیز ہے، کیوں ہم احمدی ہیں، تو آج کل کے تو بچوں میں ایک عمر کے بعد یہ سوال اٹھتے ہیں نا، کیوں، کس لیے، تو اس کے جواب آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ اگر بچپن سے تربیت ہوگی، پتہ ہوگا ہم مسلمان ہیں، کیوں مسلمان ہیں، احمدی ہیں، کیوں احمدی ہیں، احمدی مسلمان اور دوسرے مسلمانوں میں کیا فرق ہے، اور ہمارا کیا نمونہ ہونا چاہیے، ہمارے کیا مقاصد ہیں، ہمارے مقصدوں کو ہی پتہ ہونا چاہیے نا۔ اگر آپ کو اپنے گولز کا ہی نہیں پتہ، ٹارگٹ کا نہیں پتہ، تو بچے یہی سمجھیں گے نا ہم نے بس اسی طرح پڑھ لکھ کے ہو گیا، 5 نمازیں ابا نے کہا تو پڑھ لیں، نہ کہا تو نہ پڑھیں، مسجد میں کبھی 2 نمازوں پہ چلے گئے تو چلے گئے، جمعہ اگر چھٹی ہوئی تو چلے گئے، عید پڑھ لی اسی پہ خوش ہو گئے، اجتماع میں شامل ہو گئے، تو یہ تو ہمارے مقصد نہیں ہے۔ تو بنیادی چیزیں تو بچپن سے سکھانی پڑتی ہیں ماں کو اور باپ دونوں کو۔ تو یہ جب سکھائیں گے تو پھر آہستہ آہستہ تربیت ہوگی، ایک دن کا کام تو نہیں ہے تربیت۔ اور اس کے باوجود کمیاں رہ جاتی ہیں، ہر ایک میں رہ جاتی ہیں۔ آپ کے بھلے ایک آدمی تھے، اچھے دیندار تھے، جانتے تھے دین کو، انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت بھی کی ہوگی، لیکن پھر بھی کمیاں رہ جاتی ہیں، اور اپنا خود انسان جائزہ لے سکتا ہے کیا میرے اندر کمزوریاں ہیں، کیا کمیاں ہیں، کوئی دوسرا نہیں بتا سکتا۔ جب اس کو دیکھیں گے کہ میرے اندر کیا تھا اور میں نے کس طرح اپنی اصلاح کی، تو وہی پھر اپلائی کریں گے اصول بچوں کے اوپر، اور پھر تربیت کے بہتر پہلو نکل آئیں گے۔ باقی اس معاشرے میں رہ کے جہاں ہر چیز کھلی ہے، بڑا مشکل کام ہے تربیت کرنا، اس لیے بعض ملکوں میں سوشل میڈیا پہ بین لگا دیا ہے، آسٹریلیا میں لگا لیا، یہاں بھی اب لگا رہے ہیں، اور ملکوں میں بھی بحث ہو رہے ہیں۔ تو یہ سوشل میڈیا نے بڑا کام خراب کیا ہوا ہے، تو ایکسپوجر زیادہ ہو چکا ہے دنیا کے ساتھ، اور اس جتنا زیادہ باہر کا ایکسپوجر ہے اتنا زیادہ ہمارے اندر جو فیملی ٹائز ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں۔ ہم توجہ نہیں دیتے کاموں میں، اپنے جاب میں، یا بہانہ بنا کے دین کی خدمت کا دین کے کام میں رکھتے ہیں۔ ویکینڈ پہ کوئی بچوں کو وقت نہیں دیتے، بیوی کو وقت نہیں دیتے، بچے بھی دیکھتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں، باپ میرا کیا کر رہی ہے، ماں میری، اور ماں خوش ہے باپ سے کہ نہیں خوش، تو یہ ساری چیزیں اثر ڈالتی ہیں۔ اس لیے اپنے فیملی کو ایک
اکٹھا رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ بچپن سے اثر ڈالیں اور اس پہ عمل کر کے دکھائیں. پھر عملی زندگی اصل چیز ہے. پوچھنا تھا، جب ہم طفل اور نوجوان خادم ہوتے ہیں تو خلیفہ وقت کو خط لکھنا آسان ہوتا ہے. عمر کے بڑھنے کے ساتھ اور خاص طور پر انصار بننے کے بعد خلافت اور خلیفہ وقت کے مقام و مرتبہ سے زیادہ آگاہی ہونے کی وجہ سے خط لکھنے میں جھجک اور شرم محسوس ہوتی ہے. پیارے حضور، اس شرمندگی سے کیسے نجات پائی جائے؟ یہ تو بہانہ ہے. جنہوں نے لکھنا ہوتا ہے وہ لکھ دیتے ہیں. اصل میں یہ خیال رکھیں کہ شیطان بھی جب حملے کرتا ہے نا تو وہ نیکی کے راستوں سے آتا ہے. آدم کو بھی شیطان نے برگلایا تھا تو یہی کہا تھا نا، اگر یہ پھل کھا لو گے تم تو مستقل تم جنت میں رہ جاؤ گے. یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسے روکا ہے، اس کو کھا لو. جب کھایا تو اس کی برائیاں سامنے نظر آنے لگ گئیں. اللہ تعالیٰ نے کہا میں تمہیں روکا تھا. تو یہ ایک مثال دی ہے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتانے کے لیے کہ انسان کو یہ جو نیکی سے یا جس کو وہ نیکی سمجھتا ہے اس سے روکنے والا چاہے اچھے طریقے سے بھی روک رہا ہو وہ غلط کام ہے. تو اس لیے اگر آپ کا تعلق ہے خلافت سے تو پھر تعلق قائم رہنا چاہیے. جھجک کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. اپنے دل سے فتویٰ لیا کریں. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بعض باتوں کے فتوے دل سے لیا کرو. اپنے لوگوں سے نہ فتوے لیا کرو. تو میرے سے نہ پوچھیں، اپنے دل سے پوچھیں. آج کل بڑی عمر کے لوگوں کی نوجوانوں کو نصیحت کو نقص نکالنا سمجھا جاتا ہے. خاکسار کا سوال ہے کہ ہم نوجوانوں اور بچوں کے لیے مسجد اور جماعت کے ماحول میں خوشگواری کیسے قائم رکھ سکتے ہیں؟ بات یہ کہ تھوڑی سی نفسیات بھی پڑھنی چاہیے نا. ایسے نصیحت کیوں کرتے ہیں جس سے لگے کہ نقص ڈال رہا ہے. جس طرح میں نے ابھی ان کو بتایا کہ بچپن سے اگر اٹھان ایسی ہو بچوں کی کہ ان کو پتہ ہو کہ دین کیا ہے اور انہیں دین سیکھنا ہے، تو تجسس ان میں خود پیدا ہو تو وہ خود سوال کریں گے اور ان کے جواب دو. اور پھر اگر غلطیاں کرتے ہیں، غلطی ہر کوئی کرتا ہے، انسان بڑے بھی کرتے ہیں چھوٹے بھی کرتے ہیں، تو ان کو پھر سمجھانا، آسان طریقے سے سمجھانا. اللہ تعالیٰ کا بھی یہی فرمان ہے کہ اگر تمہیں نصیحت کرنی ہے تو اچھے طریقے سے نصیحت کرو. اور کل بھی میں نے مثالیں دی ہیں کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنے والے کو دیا لیکن پھر نصیحت بھی فرما دی آخر میں. یہ نہیں کہ تم کیا مانگنے آ جاتے روز جھاڑ جھوڑ دیا، نہیں. میں نے اس کے بڑے خوبصورت انداز میں کہ کیا اچھا ہو اگر تم دینے والے ہاتھ بن جاؤ. تو ایک انداز ہے نا. تو یہی نفسیات جو آج کل کے پڑھے لکھے ماں باپ کو بھی سمجھنی چاہیے، اور جو پڑھے لکھے ماں باپ نہیں ہیں ان کو آپ کا نظام جو ہے ان کو سمجھانا چاہیے کس طرح نصیحت کرنی ہے. اب ایک مثال آئی میرے سامنے کہ بڑے رجڑے باپ، وہ کہتا ہے گھر میں باجماعت نماز پڑھنی ہے. بڑی اچھی بات ہے، باجماعت نماز پڑھنی ہے، لیکن لڑکی باغی ہو رہی ہے اس لیے باپ ہر وقت پیچھے پڑا رہتا ہے. اب باپ کو لڑکیاں جب جوان ہو جاتی ہیں ان کے حالات کا بعض کا نہیں پتہ ہوتا. مائیں ان کی بہتر جانتی ہیں، اس لیے اگر ان کو نمازوں کے لیے کہنا تو ماؤں کے ذریعے سے کھلوانا چاہیے. اور پھر ضروری نہیں ہے کہ عورتوں کے لیے تو باجماعت نماز ویسے ہی نہیں ہے کہ زبردستی بلانا، نہیں آؤ ابھی آؤ میرے سامنے شامل ہو. وہ دین سے بھی ہٹ گئی، وہ خدا سے بھی ہٹ گئی. اب آہستہ آہستہ سمجھایا ہے تو اس کو خدا کے تو قریب آ گئی ہے، پر جماعت کو برا سمجھتی ہے. تو سمجھانے کے بھی طریقے ہوتے ہیں. اس لیے جو بڑے نصیحت کرتے ہیں ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ زمانہ وہ نہیں ہے کہ ہم ڈنڈے کے زور پہ سمجھا دیں. اس لیے نفسیات دیکھنی پڑتی ہے بچوں کی، ماحول دیکھنا پڑتا ہے، طریقہ دیکھنا پڑتا ہے. مختلف طریقے ہیں اس کے لیے. دیکھیں آپ انصار اللہ کی تنظیم میں والدین کی تربیت کے لیے بھی ایک کورس کریں، سیمینار ہو، اس کو بتایا جائے، کسی سائیکیٹرسٹ کو بلائیں کس طرح بچوں کو سمجھانا ہے، کس طرح ان سے ڈیل کرنا ہے. جو تجربہ کار ہیں لوگ جن کے بچے اچھی تربیت میں ہیں یا سمجھتے ہیں باتوں کو، ان کے لیکچر دلوائے جائیں تاکہ ماں باپ کی ٹریننگ ہو، پھر آگے بچوں کی ٹریننگ ہوگی. پہلے تو اپنا ہی اصلاح کریں نا، پھر اگلوں کی اصلاح ہوگی. اور پھر اپنا نمونہ جو ہے سب سے بڑی بات ہے. بہت سارے لوگ بچے مجھے کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے ماں باپ کو دیکھا گھر میں نمازیں پڑھتے، اس لیے ہمیں نمازیں پڑھنے کی عادت پڑ گئی. ہم نے دیکھا ہم لوگ قرآن کریم پڑھتے، اس لیے ہمارا بھی دل چاہ کہ ہم قرآن کریم پڑھیں. لیکن اگر زبردستی کریں تو وہی باغی ہو جاتے ہیں. ٹھیک، زبردستی والا زمانہ نہیں. ٹھیک ہے. ہم اپنے بچوں کے دلوں میں خلافت کی محبت کو
محض ایک معمول کے بجائے گہرائی سے کیسے راسخ کر سکتے ہیں؟ بچپن کی تربیت جو ہے وہی اگر بچپن سے ڈالی جائے تو تعلق ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. بعض لوگ جن کے ماں باپ تربیت کر رہے ہوتے ہیں بچپن سے, وہ بچے آ کے مجھے ملتے ہیں, ان کے انداز اور ہوتے ہیں اور وہ بڑے ہوتے تک قائم رہتے ہیں, تعلق بھی رکھتے ہیں. انہوں نے کہا خط لکھتے ہیں تو وہ خط بھی لکھتے ہیں. لیکن اگر آپ زبردستی کر رہے ہوں اور ایسی نصیحت کر رہے ہوں جس کے دنیاوی خواہشات کا مقصد ہو جن کا, تو وہ پھر دنیا کی خواہشات آ جاتی ہیں ایک وقت میں آ کے, وہ دین سے ہٹ جاتے ہیں. اگر دین کی تربیت صحیح ہے, خدا کی اور اس کے رسول کی محبت دل میں ڈال دی ہے, تو نظام کی اور خلافت کی محبت بھی رہے گی. تو پہلا آپ کو یہی کام ہے کہ خدا کی محبت دل میں ڈالیں. ٹھیک ہے. اگر اللہ تعالیٰ سے محبت ہے, اس کے رسول سے محبت ہے, ان کی تعلیم پر عمل کرنے کی ضرورت ہے, تو اسی تعلیم میں قرآن کریم میں خلافت کا بھی حکم ہے, اطاعت کا. ٹھیک ہے. MTA پہ ہر پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے آیت پڑھتے ہیں نا, آیت استخلاف, وہ جب پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ قرآن کریم کا بھی حکم ہے نا. تو خلافت کی محبت کوئی علیحدہ محبت نہیں ہے. اللہ اور رسول کی محبت پیدا کریں گے تو آپ کی پیدا ہو جائے گی, دین سے محبت پیدا ہو جائے گی. جب دین دل میں آج راسخ ہو جائے گا تو نظام بھی راسخ ہو جائے گا. ٹھیک. اس لیے یہ کوشش کیا کریں, ایک بات کو نہ لیا کریں, شروع کریں اللہ. اس لیے میں نے خطبات میں شروع کیا تھا اللہ تعالیٰ سے تعلق, عبادت الہی ہیں, اور اس کے بعد پھر آگے چل رہے ہیں باتیں. تو یہ چیزیں دیکھیں. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. As the mulaqat concluded, the attendees all had the honor of having a picture with Hazrat Amir al-Mu'mineen and were also blessed to receive the gift of pens. The following day, Amna members of Jamaat Ahmadiyya Vadruil from Canada were also blessed to have a mulaqat with Hazrat Amir al-Mu'mineen. During the mulaqat, all attendees had the opportunity to introduce themselves and seek Hazrat Amir al-Mu'mineen's guidance on a range of contemporary and religious topics. 121 افراد کی جماعت ہے. مربی صاحب آپ کے پاس ہیں, دوڑ بھی لگاتے ہیں مربی صاحب؟ جی انشاءاللہ ضرور. دوڑ لگایا کرو تاکہ ساری جماعت کو بھی جڑاؤ ساتھ. انشاءاللہ ضرور. آئیڈیل جماعت ہونی چاہیے. وہ 121 آدمی تو ایک نمونہ بننا چاہیے کینیڈا کے لیے. ٹھیک ہے. نمازوں میں, قرآن میں, تربیت میں, تبلیغ میں, اور آپس میں ایک دوسرے کے حق ادا کرنے میں, اسلامی تعلیمات پہ عمل کرنے میں ایک ماڈل جماعت بنا دینا اپنے آپ کو. 121 آدمی ہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں. 121 تو یہاں محلے میں بیٹھے ہوتے ہیں. صوبہ کیوبیک میں بعض سرکاری ملازمین خصوصاً اساتذہ کے لیے حجاب اور دیگر مذہبی علامات پر پابندی عائد کی جا چکی ہے, اور اب بعض حلقوں کی جانب سے طلباء کے لیے بھی ایسی پابندیوں کی تجاویز پیش کی جا رہی ہیں. ان حالات میں اپنے بچوں کے دینی مستقبل اور مذہبی آزادیوں کے تحفظ کے پیش نظر کیا ہمیں کیوبیک میں رہنا چاہیے؟ جہاں آزادی ہے وہاں اگر جا سکتے ہیں جائیں, لیکن اس سے پہلے اپنا جاب سیکیور کریں. دوسرے ہے کہ بچوں کو بتائیں کہ اسکول میں مجبوری ہے, تم نے جب تو اسکول میں ہو تو حجاب اگر نہیں پہنا تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اسکول سے باہر نکلتے ہی فوری طور پہ حجاب لے لو. تو صرف بعض قانون یہی ہیں کہ جو پبلک پلیسز ہیں یا اپنے گورنمنٹ آفیسز ہیں یا وہاں نہیں جا سکتے نا. فرانس میں بعض جگہوں پہ ہے. بس ان کو شروع سے تربیت کریں اور ان کو کسی کمپلیکس میں نہ پڑھنے دیں. اگر مجبوری ہو تو ٹھیک ہے, اسکول کے اندر رہ سکتے ہیں. جو پروفیشنل ہیں ان کو ہسپتالوں میں نرس ہیں, ڈاکٹر ہیں, یا سرکاری دفتر میں کوئی کام کر رہے تو ہے مجبوری کے تحت ٹھیک ہے. اور جو مجبوری ختم ہو جائے تو حجاب اوڑھ لیں. یہ منافقت نہیں ہے, یہ ضرورت ہے. ٹھیک ہے. میں باقاعدگی سے استغفار کرتا ہوں اور دوسروں کو معاف کرنے کی کوشش بھی کرتا ہوں, لیکن جن لوگوں نے میرے ساتھ ناانصافی کی ہو ان کے بارے میں دل کی تکلیف مکمل طور پر ختم نہیں ہو پاتی. حضور میں اپنے دل کو ان احساسات سے کیسے پاک کر سکتا ہوں تاکہ حقیقی معافی اور دینی سکون حاصل کر سکوں؟ اگر استغفار صحیح کر رہے ہوں اور معاف صحیح طرح کیا ہو, اس میں تو پھر آپ کو ختم کرنا چاہیے نا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو غلطی دیکھو معاف کرو. اور پھر آخر میں آیت جو قرآن شریف میں آئی ہے وہ یہی ہے نا, محسنون, وہ احسان کرنے والے ہوتے ہیں. تو احسان تو تبھی ہوتا ہے جب دل سے معافی ہو. تو یہ کیفیت پیدا ہونی چاہیے. باقی یہ کہنا کسی سے
کوئی امید رکھیں تو ٹھیک ہے، آپ کے دل میں پیدا ہوگی گرج یا کوئی جیلسی کوئی یا ہلکی سی رنجش، لیکن اگر امید ہی نہیں ہے، امید اگر اللہ تعالیٰ پہ ہے تو پھر کسی کے اچھا برا کرنے سے آپ کو فرق کوئی نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، اگر یہ یقین ہو کہ میں معافی مانگ رہا ہوں اور جو میرے اس پہ ظلم کر رہا ہے اس کو میں اللہ کی خاطر معاف کر رہا ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ سے ریوارڈ ہوگا. اسی طرح ایک شخص آیا، انہوں نے کہا جی میں اپنے لوگوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، عزیزوں سے بڑا حسن سلوک کرتا ہوں اور میرے سے ہمیشہ برائی کرتے ہیں. آنسل نے فرمایا جب تک تم یہ کرتے رہو گے تم اللہ تعالیٰ کا تمہارے فضل ہوتا رہے گا، فرشتے تمہارے لیے دعا کرتے رہیں گے، اور جب تم نے ختم کر دیا، ان کے جواب دینے شروع کر دیے، ویسا ہی ایٹیچیوڈ اختیار کر لیا تو تم بھی ویسے ہو جاؤ گے. جس طرح ایک مثال ہے، ایک جگہ جھگڑا ہو رہا تھا تو وہ کرتے تو وہ سن رہے تھے، آنسل وہاں سے گزرے، آنسل کھڑے رہے، مسکراتے رہے، دیکھتے رہے، انہوں نے جواب نہیں دیا. آخر میں ایک جگہ انہوں نے جواب دے دیا، آنسل وہاں سے واپس آ گئے. تو انہوں نے پوچھا کہ کیوں آپ کیوں واپس چلے گئے تھے؟ انہوں نے کہا جب تک تم خاموش تھے فرشتے وہاں کھڑے تمہاری طرف سے جواب دے رہے تھے، اور جب تم بولے تو فرشتے چلے گئے، میں بھی چلا گیا. بس اللہ کی خاطر کر رہے ہیں تو پھر دل میں آپ ہی نکل جائے گا. یہ دعا کیا کریں روزانہ، ایک سجدہ تو کم از کیا کریں نماز میں کہ اللہ تعالیٰ میرے دل سے لوگوں کے لیے کسی قسم کی بھی رنجش اور گرج ہے وہ نکال دیں. جی جی جزاک اللہ. پیارے حضور، جب ہمارے بچے ایسے ماحول میں پروان چڑھتے ہیں جہاں مذہبی شناخت کے اظہار کو ناپسند کیا جاتا ہے تو وہ اپنی اسلامی شناخت کو ظاہر کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں. ایسی صورت میں ہم بطور احمدی والدین کس طرح اپنے بچوں کی تربیت کریں؟ پہلی تو بات یہ میں نے ان کو بھی کہا ہے، اپنی مثال ان کے سامنے قائم کریں. جب ان کو پتہ ہوگا کہ آپ نے اپنی شناخت نہیں چھپائی، آپ اپنا اظہار بھی کر رہے ہیں، باہر بھی آپ کو اظہار ہے مسلمان کی حیثیت سے، گھر میں بھی اظہار ہے مسلمان کی حیثیت سے، گھر میں ڈسکشن کر رہے ہیں اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، خلافت کے بارے میں، اسلامی ماحول کے بارے میں، اور اس کا اثر نیک اثر بچوں پہ پڑ رہا ہے آپ کے رویے سے بھی. اگر آپ کا ایٹیچیوڈ مختلف ہے گھر میں اور باہر اور بچوں کے سامنے تو پھر بچے تو کہیں گے کہ باپ تو مصیبت ہی ہے نا ہمارے لیے، سختیاں کرنے والا ہی ہے. تو نرمی سے، پیار سے یہ ڈسکشن کیا کریں. اب گھر میں بیٹھ کے 15-20 منٹ کم از کم روزانہ بچوں کو دیں، ان سے پوچھیں کیا سوال ہیں کیا نہیں ہیں. ہفتے میں بہت ساری فیملیاں مجھے لکھتی ہیں کہ ہم یہ خطبے کا خلاصہ ایک دفعہ بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں، یا دس ویک کو بھی دیکھ لیتے ہیں، اس میں بہت ساری باتیں ہمیں پتہ لگ جاتی ہیں. یا کوئی اور پروگرام MT پہ آ رہا ہے اس کو دیکھتے ہیں، 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد ڈسکس کرتے ہیں، اس سے اثر پڑتا ہے. تو ایک کانفیڈنس پیدا کریں، بتائیں کہ تم کون ہو، تم مسلمان ہو، مسلمان کیا ہے، پھر احمدی مسلمان ہو، احمدی مسلمان کا فرق دوسرے مسلمانوں سے کیا ہے، تم نے کس طرح اپنی مثالیں قائم کرنی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جب ان کو بتائیں گے اور اپنا اعتماد بھی آپ ان کے سامنے اظہار کریں گے تو ظاہر ہے جو کمپلیکس ہے وہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. حضور، میرا سوال یہ ہے کہ ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ روزانہ وہ تسبیحات پڑھیں جن کی حضور انور نے ہمیں تلقین فرمائی ہے، تاہم بعض اوقات بیماری یا شدید ذہنی دباؤ کی وجہ سے عبادت اور ذکر الہی کی طرف توجہ برقرار رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. ایسی کیفیت میں حضور انور ہمیں کیا رہنمائی فرماتے ہیں؟ چلے اب توجہ نہ کریں، بغیر توجہ کی پڑھ لیا کریں، توجہ آپ ہی قائم ہو جائے گی. کتنی دیر لگتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ 20-25 منٹ لگتے ہیں. بیماری میں لیٹے ہوئے ہیں نا، اسی میں دروشی پڑھ لیں، اسی میں شفا ہے. حضرت مسیح علیہ السلام جب بیمار ہوئے تھے، انتہائی ایسی حالت ہو گئی، تو جب گھر والوں کو بھی خیال ہوا کہ بس اب گئے کہ گئے، اس وقت تو اللہ تعالیٰ نے الہام نے بتائی یہ دعا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وہ آپ نے پی اور پھر آزاد یہ بھی ہوا کہ دریا کا پانی منگواؤ ریت سمیت اور وہ لے کے اپنے جسم پہ مرو. تو انسان یہ دعا پڑھتے جاتے تھے، ساتھ یہ ملتے جاتے تھے. تو آپ کہتے ہیں اس میں لگتا تھا میرے جسم سے جس طرح آگ باہر نکل رہی ہے، ٹھیک حالت ہو گئی. تو دعا میں تو خود شفا ہے. تو آپ بیماری کی حالت میں ذہنی دباؤ ہے تو اس کے لیے تو بڑی اچھی بات ہے، دعا کریں.
ضروری تو نہیں صرف جماعت کے لیے، آپ کے ذات کے لیے بھی اچھی ہے یہ چیز، ٹھیک ہے؟ تو 20-25 منٹ لگتے ہیں، باقی اگر ذہنی دباؤ نہ بھی ہو تب بھی آپ اتنے غور سے نہیں پڑھتے، 15-20-25 دفعہ تو پڑھ لیں گے، لیکن اگلے 70-75 دفعہ جو ہے نا وہ پھر منہ سے نکل رہے ہوں گے، یہی ہوتی ہے حالت۔ جی تو ٹھیک ہے، جتنی دفعہ پڑھی جاتی ہے وہ تو پڑھے نا، آہستہ آہستہ عادت پڑ جائے گی، ٹھیک ہے؟ جی جزاکم اللہ۔ خاکسار جب بھی سوشل میڈیا پر پیارے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف گستاخانہ اور دل آزار مواد دیکھتا ہے تو میرا دل بہت زیادہ بے چین اور تکلیف محسوس کرتا ہے۔ ایسی صورتحال میں اپنے دل کو تسلی دینے اور اس پریشانی کا احسن طریقے سے مقابلہ کرنے کے لیے پیارے حضور کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ ایک تو علم بڑھائیں اپنا، جو دیکھتے ہیں ان کو جواب آپ کو پتہ ہونے چاہیے، صرف دل میں کڑنے سے تو کوئی فائدہ نہیں۔ اگر آپ کو جواب آتے ہیں تو آپ اسی جگہ سوشل میڈیا پہ ڈالیں گے کہ یہ ایک سوال اٹھا تھا، یہ اس کا جواب ہے، بجائے اس کے کہ اپنی سائٹ بنا کے اور اس کے سوشل میڈیا پہ ڈالتے جائیں، انہی کے اوپر جواب دیتے جائیں، تو جو ان کو پڑھنے والے ہیں، ان کے فالوورز ہیں، وہ آپ کا جواب پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ اور نرمی سے، تحمل سے بات کریں، سختی نہیں کرنی، اور کئی غلط قسم کے الفاظ ہیں ہمارے، دوسرے دعا کریں، درود بھیجیں، جب آپ درود بھیجتے ہیں تو دعا ہو جاتی ہے اور آپ کو بھی ثواب ہو جاتا ہے۔ آج کل بچوں کو اسکول میں بلنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بحیثیت والدین ہم ان کی کس طرح رہنمائی کر سکتے ہیں؟ ہر جگہ تو نہیں ہوتا، نہ صرف پاکستانی بچوں پہ ہوتا ہے، ایشین پہ بھی ہوتا ہے، افریقن پہ بھی ہوتا ہے، ان کے لوکل مقامی جو لوگ ہیں، کینیڈین ہیں یا برٹش ہیں یا فرینچ ہیں، ان کے اپنے بچوں پہ بھی ہوتا ہے، عربوں پہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ تو بعض بچے ہوتے ہیں وہ بلی کرتے ہیں، اس کی وجہ سے بچے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ تو جب گھر آئیں تو یہ ان سے دوستانہ ماحول پیدا کریں، ان سے پوچھیں آج کیسا دن گزرا اسکول میں، اگر کوئی بات ہوئی تو اس کے بارے میں اس کو بتائیں کہ اس کا رویہ تمہارا کیا ہونا چاہیے تھا، کیا جواب دینا چاہیے تھا، یا اگنور کرنا ہے تو کرو، اور اگر زیادہ خطرناک بات ہے تو وہاں کے ہیڈ ٹیچر جو ہے، ہیڈ ماسٹر جو ہے، اس کو جا کے بتانا ہے کہ یہ اس طرح ہو رہا ہے اور یہ بڑا غلط ہے اور اس کو تم لوگ ٹھیک کرو۔ تو جب ان کو بھی پتہ لگ جائے گا کہ ہاں والدین بھی انٹرسٹڈ ہیں، بچوں کی خبر بھی لیتے ہیں، بچوں کو بھی پتہ لگ جائے گا کہ ہمارے ماں باپ ہمارے میں دلچسپی رکھتے ہیں، ہمارے حالات پوچھتے ہیں، ہمارے سے باتیں کرتے ہیں، ہمیں تسلی دیتے ہیں، تو ان میں کانفیڈنس بھی پیدا ہوگا، تو وہ جو بلی ہو رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ پریشان نہیں ہوتے۔ ان کو بتائیں کہ تمہیں کانفیڈنس ہونا چاہیے، پرواہ نہ کرو لوگوں کی، ان کو یہ بتا دیں کہ تم نے دنیا میں لیڈ کرنا ہے، دنیا کو لیڈر بننا ہے، اور اس لیے تمہارے ساتھ ایسی دشمنی میں یہ باتیں ہوں گی، اس کا مقابلہ تم کرو اور حوصلہ پیدا کرو، لیکن یہی ہے شیئر کریں ان کے ساتھ روزانہ کی بات چیت۔ جی پیارے حضور، لیکن اگر ہفتہ پوچھ ہی نہیں رہے بچوں کو، بچے ڈپریشن میں جا رہے ہیں، انہوں نے کہا نہیں اسکول جاؤ۔ اب ایک جرمنی میں اسی طرح لڑکی تھی، اس کو تنگ کرتے تھے، وہ ماں باپ کو کہتی میں اسکول نہیں جانا، وہ ضرور سے ماں باپ بھیج دیتے تھے۔ اسکول کے قریب ایک بلڈنگ تھی خالی، وہاں جا کے بیٹھ جاتی تھی چھپ کے، اور اسکول میں چھٹی ہوتی تھی تو گھر آ جاتی تھی۔ کافی دن جب وہ اسکول نہیں آئی تو اسکول والوں نے پھر ماں باپ کو رپورٹ کی کہ اسکول نہیں آ رہی، تب ماں باپ نے مجھے پوچھا، نے کہا میں تمہیں کہہ رہی تھی میں نے جانا، وہاں مجھے بلی کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، اور تمہیں لوگ میری بات ہی نہیں سنتے تھے۔ اگر کر لیتے تو کم از کم ٹیچر کو بھی کہتے ہیں تم میری باتیں سنتے ہیں، کوئی اپنا دل کی بڑھاس میں نکالتی۔ تو پھر میں نے حل یہی سوچا کہ میں اسکول ہی نہیں جاتی، وہاں جا کے بیٹھ جاتی ہوں ایک کنارے پہ اسکول کے باہر ایک بلڈنگ میں، اور جب چھٹی ہوتی ہے تو آ جاتی ہوں۔ تو یہ پھر یہ اثر ہوتا ہے، نفسیاتی اثر سے بچانا ہے ان کو، تو ماں باپ کو محنت کرنی پڑے گی اس معاشرے میں۔ پیارے حضور، آج کل اسکولوں میں بہت سی غیر اسلامی باتیں پڑھائی جا رہی ہیں، ایسی صورتحال میں کیا ہمارے لیے یہ جائز ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کسی پرائیویٹ غیر احمدی مسلم اسکول میں داخل کروائیں جہاں انہیں تعلیم اور تربیت کے لیے زیادہ اسلامی ماحول میسر ہو؟ ٹھیک ہے، جہاں تو میسر ہے ایسی ماحول کہ جہاں یہ تعلیم نہیں دی جاتی اس میں پڑھا لیں، لیکن وہاں یہ احتیاط کرنی پڑے گی، ان کو بتانا پڑے گا کہ ان کے سارے نظریات پہ نہ عمل کرنے لگ جاؤ، وہ ختم نبوت پہ لیکچر نہ دینے لگ جائیں، ٹھیک ہے، وہ جماعت کے خلاف نہ بولنے والے ہوں۔ دوسرا یہ ہے
کہ جہاں مجبوری ہے اور اسکول میں بچے جاتے ہیں وہاں پھر روزانہ جس طرح میں نے کہا ہے گھروں میں آ کے بیٹھیں بتائیں، لڑکیوں سے مائیں شیئر کریں باتیں، ان کو بتائیں کہ کیا اصل چیز ہے، لڑکوں سے باپ شیئر کریں، ان کو بتائیں ان کی باتیں کہ اصل چیز کیا ہے، کیوں ہم اس چیز سے بچتے ہیں. جب تمہیں ایک وقت آئے گا تمہیں خود ہی ان باتوں کو پتہ لگ جائے گا. اگر ان کے سوال پیدا ہوں ان کے جواب دیں، لڑکیوں کو مائیں دیں، لڑکوں کو باپ دیں، تو ان کی تسلی بھی ہو جاتی ہے. تو شرماہٹ اپنی دور کرنی پڑے گی. ہر جگہ تو اسلامی اسکول نہیں آپ کو ملیں گے، مجبوری ہے بعض جگہ، تو اس لیے خود محنت کرنی پڑے گی اور بغیر جھجکے جواب دیں. تو ان کی بارے میں آپ بتائیں کہ میں کیا برائیاں ہیں کیا اچھائی ہیں. ٹھیک ہے. حضور، مغربی ممالک میں اکثر تنخواہ دار افراد کی آمدنی اور اخراجات تقریباً برابر ہوتے ہیں. ان کی آمدن کا بڑا حصہ گھر کے کرایہ یا مارگیج، ٹیکسز اور دیگر ضروری اخراجات میں صرف ہو جاتا ہے، جبکہ باقی رقم روزمرہ ضروریات پوری کرنے میں خرچ ہو جاتی ہے. ایسی صورتحال میں بعض افراد مالی قربانی کے لیے گنجائش محسوس نہیں کرتے. حضور، ہم ایسے افراد کو مالی قربانی کی اہمیت اور برکات کے بارے میں کس طرح مؤثر انداز میں سمجھائیں اور ان میں قربانی کا ٹھیک ہے. بیچارے نہیں کرتے قرضہ لے کے تو نہیں دیں گے وہ آپ کو. مغربی معاشرے میں نہیں ہوتا. اگر آپ کو لوگ ٹیکس چوری نہ کر رہے ہوں اور ایمانداری سے کام کریں تو مشرقی معاشرے میں بھی ٹیکس دیں گے، تو وہاں بھی تنگی ہوگی. پاکستان سے زیادہ برے حالات تو نہیں نا کینیڈا کے. جتنے مرضی ہو عیاشیاں کر لیں، آپ کے یہ ہونا وہ نہیں ہوتا. لیکن فریج کو کھولو تو وہاں جوس بھی بھرا ہوا ہے، چاکلیٹ بھی ہوتے ہیں، مٹھائیاں بھی ہوتی ہیں، کیک بھی پڑے ہوتے ہیں اور ڈرنکس بھی مختلف پڑے ہوتے ہیں. آپ کھولتے ہیں اور پی لیتے ہیں. تو پاکستان میں کہاں ملتا ہے؟ یہ نہیں نہ ملتا. اس لیے اب کینیڈا آ گئے تھے نا بہت سارے لوگ. لیکن جو کمانے والے ہیں اچھا وہ وہاں بھی ٹیکس چوری کرتے ہیں. اگر وہ ٹیکس دیں تو ان کی بھی آمدنیاں کم ہو جائیں گی. قربانی تو ایک کرنی پڑتی. قربانی کا مطلب کیا؟ قربانی کا مطلب یہی ہے بوجھ ڈال کے اپنے اوپر تنگی پیدا کر کے دین کے راستے میں خرچ کرنا. تو وہ ان کو جب احساس پیدا ہو جو لوگ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں کینیڈا میں، بہت سارے لوگ ہیں مجھے لکھتے ہیں ہمارے یہی حالات تھے، ہم نے یہ قربانی کی اور پھر غیر معمولی طور پر یا کمپنی والوں نے ہمیں کوئی بونس دے دیا یا ٹیکس ریٹرن والوں نے ہمارے ایکسٹرا ٹیکس کو واپس کر دیا، یا اور بہت سارے اس طرح کے واقعات لکھتے رہتے ہیں. آپ لوگ بھی لکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو تو اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے میں لوٹاتا ہوں. تجربہ کرو گے تو پتہ لگے گا نا. تو ان کو بتائیں مالی قربانی کرنے کے لیے تو اپنے اخراجات کم کرنے پڑتے ہیں. یہ ہمارے آمد ہے، پہلے بجٹ بنا لیں. یہ ہمارا گھر کا خرچہ ہے، گھر میں ہم نے روزانہ کے یہ چیزیں لینی ہیں، یہ ہماری ضروریات ہیں، یہ بچوں کی تعلیم کا ہے، یہ ہماری مارگیج کا خرچہ ہے، یہ ہمارے ٹیکس کا خرچہ ہے، یہ ہمارا ٹرانسپورٹ کا خرچہ ہے، اور اس میں سے کوئی نہ حساب ہم نے اللہ کی خاطر بھی نکالنا ہے. تو اللہ کا خانہ بھی تو کچھ رکھنا چاہیے نا. تو ان کو یہ ریائز کروائیں کہ اللہ کی خاطر بھی تو کچھ کرو تو پھر اللہ تعالیٰ دے گا بھی. اللہ تعالیٰ تو یہ کہتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کا دعویٰ ہے، جھوٹا دعویٰ تو نہیں ہو سکتا کہ تم میری خاطر خرچ کرو گے تو میں تمہیں دوں گا. ٹھیک ہے. تو یہ تو بے شمار واقعات خطبات میں بیان کرتا ہوں. اقتباسات بھی ہیں، حدیثیں بھی ہیں، مسلمانوں کے اقتباسات بھی ہیں، قرآن کریم بھی کہتا ہے. تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اپنے دنیاوی ضروریات ہی پوری کرنی ہے، نیکی بھی کرنی ہے. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تو نیکی تو وہی ہوتی ہے اسے خرچ نہیں کرو جسے تم محبت کرتے ہو. تو صرف مال سے ہی محبت کرنی ہے تو پھر کس طرح ہوگا؟ تو یہ جو سنتے ہیں لوگ خطبات، جو واقعات سنتے ہیں چندہ دینے والوں کے، اور جن کو دین اللہ کا خوف بھی ہے اور دین کا درد بھی ہے، وہ کسی نہ کسی طرح کر ہی لیتے ہیں. اور پھر بعد میں لکھتے ہیں کہ تنگیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا. افریقہ میں بہت سارے ملک ایسے ہیں جہاں مشکلوں سے گزارا ہوتا ہے. چند فرانک دینا بھی ان کو مشکل ہو جاتی ہے فرینکوفون ملکوں میں، یا دوسرے ملک جو ہیں لوکل زبانیں جو بھی بولتے ہیں ان میں جو بھی کرنسی ہے اس میں پھر اللہ تعالیٰ ان کو نوازتا بھی ہے مختلف طریقوں سے. میں واقعات سناتا ہوں نا، وہ واقعات بیان کر دیا کریں. ٹھیک ہے. اس لیے میں بتاتا ہوں واقعات تاکہ جو ایسے کمزور ہیں ان کو بتا دیا کریں واقعات، اور جو سنتے ہیں ان میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے. سمجھ آئی؟ چلیں پھر. میں اپنے خاندان کی کفالت، روزگار کی ذمہ داریوں اور جماعتی فرائض کو نبھانے کی کوشش کرتا ہوں. برائے کرم رہنمائی فرمائیں کہ میں ان تمام ذمہ داریوں میں توازن قائم کرتے ہوئے اپنی روحانی ترقی
اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو کس طرح مضبوط بنا سکتا ہوں؟ سوال یہ ہے کہ جو اللہ کا ہے بائبل بھی کہتی ہے نا، جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو، جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دو. تو روحانی ترقی کے لیے کیا ہے 5 نمازیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم کام کر رہے ہو دنیاوی تو تمہیں اجازت ہے 5 نمازیں نہ پڑھو. اسی لیے حضرت مسیح علیہ السلام فکرہ فرمایا کرتے تھے، اور میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ ہاتھ باکار دل بایار، کہ ہاتھ کام کر رہے ہیں اور دل جو اللہ کی طرف ہے. اگر یہ احساس پیدا ہو جائے تو انسان ایک تو 5 نمازیں نہیں چھوڑے گا. رات کو خاندانی ذمہ داریاں زیادہ نہیں کر رہے، اٹھ کے 2 نفل پڑھ لیں، ٹھیک ہے، فائدہ ہو جائے گا. 5 نمازیں صحیح طرح پڑھ رہے ہوں، چلتے پھرتے ذکر کر رہے ہوں، دعا پڑھ رہے ہوں تو ہو جائے گا. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اگر تم خاندان والوں کے پاس بیٹھے ہو، ان کے لیے کھانا پکا رہے ہو یا پیسے کما رہے ہو تو درود شریف نہیں پڑھ سکتے ہو، تو روحانیت پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ سوچ کی بات ہے. تو جیسی آپ کی سوچ ہوگی ویسا ہی نتیجہ نکلے گا. As the mulaqat concluded, the attendees all had the honor of having a picture with Hazrat Amir al-Mu'mineen and were also blessed to receive the gift of pens. On the 21st, members of the IAAE Executive Committee and the Water for Life project team were also blessed to have pictures with Hazrat Amir al-Mu'mineen. Those were highlights from just some of Beloved Huzoor's activities over the past week. We now end with our final segment, the Friday Sermon Summary. In today's Friday sermon, Huzoor, may Allah be his helper, spoke regarding the incredible generosity of the promised Messiah alayhi salatu wassalam. Huzoor, may Allah be his helper, narrated an incident showing the promised Messiah's generosity even towards those who opposed him. حضرت منشی ظفر احمد صاحب کپورتھل بھی بیان کرتے ہیں، ایک دفعہ ایک مولوی قادیان آیا اور حضور سے بحث کرنے لگا. پھر حضور نے اسے جواب دینا شروع کیا تو وہ خاموش ہو گیا. وفات حیات عیسیٰ علیہ السلام پر گفتگو تھی اور ابتدائی زمانہ کا یہ واقعہ ہے. آپ نے جب اس کو سمجھایا اور خاموش رہا تو آپ نے اس سے دریافت فرمایا کہ کیا آپ سمجھ گئے ہیں کہ جو میں دلیلیں دی ہیں یہ صحیح ہیں؟ اس نے کہا جی میں سمجھ گیا ہوں، اور لیکن بڑا درندہ ذہنی کا مظاہرہ کیا. کہتا میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ دجال ہیں، نعوذ باللہ. چونکہ دجال کی صفت میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ بحث میں دوسروں کو بند کر دیا کرے گا، یعنی لاجواب کر دیا کرے گا. تو آپ نے پھر کچھ نہیں فرمایا اور وہ چلا گیا. امرتسر جا کے اس نے ایک اشتہار چھپایا اور اس میں یہ واقعہ بیان کیا کہ میں نے یہ الفاظ کہے، لیکن باوجود اس کے جب آپ اندر تشریف لے گئے تو میں نے ایک رکا بھیجا کہ میں ضرورت مند ہوں. اب یہ دیکھیں یہاں اپنی بے غیرتی کا خود اظہار کر رہا ہے اور آپ کے حسن سلوک کا بھی اظہار خود ہی کر رہا ہے. کہتا ہے کہ میں نے رکا بھیجا کہ میں ضرورت مند ہوں، کچھ سلوک میرے ساتھ کرنا چاہیے. گو میں نے آپ کو بڑے برے الفاظ کہے ہیں، لیکن بہرحال میں ضرورت مند ہوں، میرے ساتھ حسن سلوک کریں. آپ نے فوراً 15 روپے بھیج دیے. اس نے لکھا کہ آپ نے فوراً مجھے 15 روپے بھیج دیے، آپ بہت سخی ہیں اور آپ کے منہ پر بھی سخت لفظ کہا جائے تو آپ رنج نہیں کرتے. آپ نے خود اس آخری امر کا یعنی 15 روپے بھیجنے کا کسی سے ذکر نہیں کیا تھا، لیکن اس کے اشتہار سے لوگوں کو پتہ لگا کہ آپ نے اس کو 15 روپے بھیجے تھے باوجود اس کی سخت زبانی کے.